لیکن ارباز کبھی محبت بھرا کوئی لفظ نہ کہتا اسے۔ کنزا جانتی تھی ارباز مجھے پسند نہیں کرتا، لیکن وہ گھر بسانا چاہتی تھی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتی، گھر کی کام کاج سب خود کرتی، ساس کو ماں بنا لیا۔ کبھی تھکن یا غصے کی شکن ماتھے پہ نہ آئی۔ میرے کپڑے دھونے والے پڑے ہوئے ہیں، 2 دن سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں دھوئے تم نے؟ کنزا پیار سے بولی، ارباز آپ کے دوسرے سب کپڑے دھلے ہوئے ہیں، وہ پہن لو نا، وہی ایک ڈریس ہی پہننا ہے آپ نے۔ ارباز غصے میں چلایا، جو میں کہتا ہوں وہ کیا کرو بس۔ سردی کی رات تھی، دھند چھائی ہوئی تھی۔ ارباز غصے میں بولا، جاؤ ابھی دھو کر آؤ۔ کنزا دھیمے لہجے میں بولی، ارباز صبح دھو دوں گی نا۔ ارباز غصے میں تھا یا تنگ کر رہا تھا۔ کنزا اٹھی، ٹھنڈے پانی سے کپڑے واش کیے، سردی سے کانپ رہی تھی۔ کمرے میں آئی، ارباز سو چکا تھا۔ ارباز نہ پیار سے بات کرتا تھا، نہ کوئی محبت بھرے کوئی لفظ بولتا تھا، نہ کوئی حقوق ادا کرتا، بس روکھا سا لہجہ رکھتا کنزا کے ساتھ۔ کنزا برداشت کرتی، خاموش رہتی۔ وہ جتنی بھی تھکی ہوتی، نماز کی پابند تھی، آنکھوں میں حیا اور صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ ارباز مجھے امی کے گھر جانا ہے کچھ دن رہنے کے لیے۔ ارباز نے منع کر دیا، نہیں جانا، اب کوئی ایک لفظ نہ بولنا، سمجھی؟ کنزا کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ارباز کہاں سننے والا تھا اس کی بات۔ ارباز حال میں بیٹھا تھا کہ ماں پاس آئی۔ ارباز بیٹا، چھوڑ آنا تھا نا کنزا کو، کچھ دن ماں کے پاس رہ لیتی۔ ارباز کو بہت غصہ آیا۔ جب میں نے منع کر دیا تو ماما سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کمرے میں گیا، کنزا کپڑے پریس کر رہی تھی۔ کنزا کا ہاتھ پکڑا، زور سے دبانے لگا۔ تم کو سمجھ نہیں آتی ایک بار بات؟ میں نے منع کیا تھا نا، نہیں جانا، تو ماما سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنزا درد سے کراہتے ہوئے بولی، ارباز درد ہو رہا ہے مجھے، پلیز ہاتھ چھوڑ دیں۔ ارباز نے غصے سے پاؤں بیڈ کو مارا، بیڈ کے کنارے پہ پاؤں لگنے سے زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ کنزا سہم گئی۔ ارباز اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں تو کچھ غلط کیا بھی نہیں، میں نے ماما کو نہیں بتایا، وہ تو… پھر خاموش ہو گئی۔ بولو کیا وہ تو، بکواس کرو۔ کنزا خاموش ہو گئی، اپنا دوپٹہ ارباز کے پاؤں پہ رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارباز غصے سے باہر چلا گیا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزا رونے لگی، کافی دیر تک روتی رہی۔ ارباز میرے یہ خواب نہیں تھے جو میرے ساتھ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ مجھے تو میرا قصور بھی نہیں پتا۔ پھر اٹھی، کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ ماں نے پوچھا، بیٹی تم گئی نہیں؟ خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرانے لگی، ماما 2-3 دن بعد جاؤں گی، ارباز کہہ رہے تھے تنخواہ مل جائے پھر چلی جانا۔ ڈنر کرتے ہوئے ماما نے ارباز سے کہا، بیٹا تم نے چھوڑ آنا تھا نا کنزا کو، اس کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ یہ سن کر ارباز شرمندہ سا ہونے لگا، کتنا کچھ بول دیا کنزا کو، وہ ایک لفظ نہ بولی۔ ڈنر کیا، کمرے میں گئے تو کہنے لگا، بیگ پیک کر لو، کل چھوڑ آؤں گا۔ کنزا مسکرانے لگی، نہیں ارباز، پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ آپ بتائیں، درد تو نہیں ہو رہا نا پاؤں پہ؟ ارباز سوچ رہا تھا، یہ عورت کا دل بھی کتنا بڑا ہوتا ہے، محبت میں، نباہ میں، سب درد بھول کر رشتہ نبھانے میں ہر حد سے گزرتی ہے۔ لیکن کیا کرتا، وہ کسی اور لڑکی سے بھی پیار کرنے لگا تھا۔ کنزا کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرتا اس لڑکی سے، دل جلتا تو تھا کنزا کا، لیکن کیا کہتی اس سے، جس نے کبھی محبت سے بات کرنا تو دور، ہاتھ تک نہ لگایا تھا اسے۔ اتنا بےعزت کرتا تھا بات بات پہ کنزا کو۔ وہ رو پڑتی لیکن شکوہ نہ کرتی۔ کنزا پاس بیٹھی تھی، اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا۔ اچھا جان، شادی پہ کیا پہنوں گی پھر؟ میں تم کو سرپرائز گفٹ دوں؟ بس ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا گرل فرینڈ سے۔ کنزا سب سن رہی تھی، غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن بے بس تھی۔ بارش ہو رہی تھی بہت تیز۔ کنزا باہر جانے لگی۔ ارباز نے منع کیا، کنزا باہر نہ جاؤ، بخار ہے۔ کنزا پھر بھی جانے لگی، آپ نے گرل فرینڈ سے باتیں کرنی ہے ساری رات، میں باہر سو جاؤں گی۔ کنزا باہر جانے لگی، ارباز نے ہاتھ پکڑ کر دبایا، سنتی نہیں ہو تم، یہی لیٹ جاؤ، باہر نہ جانا بارش میں۔ بہت تیز بخار تھا کنزا کو، لیکن ارباز کو کیا پرواہ تھی، وہ تو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دن بعد حد سے گزر گئی۔ ارباز اپنی گرل فرینڈ سے کہنے لگا، میں اس پاگل عورت سے جان چھڑوا لوں، بس پھر ہم شادی کر لیں گے، طلاق دے دینی ہے اس کو۔ کنزا کا صبر ختم ہوا، چیخ کر ارباز کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، اس لڑکی کو اللہ کا واسطہ دے کر کہنے لگی،
بہن میرا گھر نہ برباد کرو، اللہ کا واسطہ ہے تم کو، میں بہت درد سہ رہی ہوں۔ ارباز نے کنزا کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تم نے میرے ہاتھ سے موبائل کیوں چھینا؟ اتنی ہمت! کنزا قدموں میں گر گئی۔ ارباز کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ مجھے کیوں اتنا درد دیتے ہیں آپ سے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا میں نے، کبھی کچھ مانگا بھی نہیں، پھر کیوں ارباز آپ کرتے ہیں ایسا؟ ارباز میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، ارباز غصے میں چلایا۔ کنزا بس، مجھے تم سے نہ چاہتے ہوئے بھی نفرت ہے، کہا تھا ماں سے مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی، زبردستی کروا دی، جاؤ بھاڑ میں تم۔ ماں بھی شور سن کر آ گئی، ماں کی طرف دیکھ کر بولا میں اسے طلاق دے دوں گا، اسے بھیج دو اس گھر سے۔ ماں گالیاں دینے لگی، ارباز خدا کا خوف کرو، اتنی اچھی لڑکی کو یوں رسوا نہ کرو، میں سب دیکھتی سمجھتی ہوں جو تم اس بیچاری کے ساتھ کرتے ہو۔ کنزا رو رہی تھی۔ ارباز نے کہا یا تو یہ رہے گی اس گھر میں یا پھر میں۔ ماں نے سمجھداری سے کام لیا، کچھ دن کے لیے کنزا کو میکے بھیج دیا کہ ارباز کو بھی عقل آ جائے گی۔ کنزا روتے ہوئے چلی گئی، ارباز کے سامنے جاتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہی تھی، طلاق نہ دینا ارباز۔ کچھ دن گزرے، قسمت نے کھیل کھیلا، ارباز بیمار رہنے لگا۔ ارباز کو بہت وامٹنگ ہوتی تھی، جو بھی کھاتا ہضم نہ کر سکتا، معدے کی کچھ پرابلم ہو گئی، ڈاکٹر سے علاج کرواتا، لیکن حالات نئے دن کے ساتھ برے ہوتے جا رہے تھے۔ وامٹنگ سے حالت بہت بری ہو گئی، کمزوری ہونے لگی، گرل فرینڈ چھوڑ گئی، ماں بیمار تھی، بھلا بار بار کپڑے کیسے دھوتی؟ بہن کی شادی ہو چکی تھی، کنزا کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد اس سے کیا امید لگانا تھی؟ کوئی دوا اثر نہ کر رہی تھی، چارپائی پہ پڑ گیا۔ کنزا کو پتہ چلا، وہ تڑپنے لگی، نہیں کچھ بھی ہو ارباز ہم سفر ہے میرا۔ وہ گھر آئی، دیکھا ارباز کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، مکھیوں نے گھیرا ہوا تھا، سو رہا تھا، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ ماں دیکھ کر رونے لگی، بیٹی دیکھنا کیا ہو گیا ارباز کو۔ کنزا نے حوصلہ دیا، ماما ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں۔ ارباز نے آنکھ کھولی، سامنے کنزا تھی۔ کنزا نے ماتھا چوما، ارباز پاگل، یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ ارباز نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ ہسپتال لے گئی، ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ جب بھی ارباز وامٹنگ کرتا، کنزا اپنے ہاتھ آگے کر لیتی، پھر ارباز کا منہ صاف کرتی، سر دباتی، حوصلہ دیتی، ارباز آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاس بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتی۔ کنزا نے بہت کیئر کی ارباز کی، اور معجزہ ہوا کہ ارباز کو شفا ہونے لگی۔ ڈاکٹرز خوش تھے، اتنی اچھی بیوی ہے اس کی جو اس کا اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ کنزا کی گود میں سر رکھا، ہاتھ پکڑا، ہونٹوں کے ساتھ لگایا، چومنے لگا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا، کنزا معاف کر دو مجھے۔ وہ ہاتھ چوم رہا تھا، کنزا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، مجھ سے دور نہ جانا کنزا، میں کبھی تم کو دکھ نہ دوں گا۔ کنزا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارباز میں آپ کی بیوی ہوں، میرا فرض ہے آپ کا خیال رکھنا۔ ارباز کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گھر آ گئے، کنزا کھانا بنا رہی تھی، کچن میں آیا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے، کنزا کو سینے سے لگایا، پھر محبت کا اظہار کرتے ہوئے گولڈ رنگ پہنائی کنزا کو۔ کنزا بہت خوش تھی۔ ارباز باہوں میں بھر کر بولا آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ کنزا برتن دھونے لگی کہ ارباز نے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ نہیں کنزا میری جان، تم ماں بننے والی ہو، تھک جاتی ہو، لاؤ برتن میں دھو دیتا ہوں۔ کنزا نے منع بھی کیا، لیکن ارباز برتن دھونے لگا۔ دیگچی پکڑی دھو رہا تھا کہ بابا کچن میں آ گئے، دیکھ کر مسکرانے لگے۔ واہ بیٹا واہ، بالکل اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہو۔ ارباز کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بابا نے کہا پتر ڈر نہیں، محبت ہوتی ہے یہ۔ ارباز شرماتے ہوئے مسکرانے لگا۔ آج وہ وقت تھا، کنزا کو سر درد بھی ہوتا تو ارباز تڑپ اٹھتا۔ کنزا کے بنا اب ایک پل کیا، ایک سانس نہ لے سکتا تھا۔ وہی ارباز جسے نفرت تھی کنزا سے، آج کنزا کے صبر برداشت اور نباہ کی محبت کے سامنے سر جھکائے سجدے میں تھا۔ ہر خواہش پوری کرتا، بن مانگے سب کچھ لا کر دیتا۔ عورت ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، عورت کا دل بہت مار لہجے برداشت کر کے بھی ہم سفر کے 2 بول محبت کے سن کر سب درد بھول جاتی ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنی کنزا کسی بے رحم ارباز کی محبت کو ترس رہی ہیں۔ اپنی ہم سفر کو وقت اور عزت دے کر دیکھو، وہ تم کو پلکوں پہ نہ بٹھا لے تو کہنا۔
ورنہ طلاق دیتی زبان اور بھونکتے کتے تو جگہ جگہ مل